بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ اور جی کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور پاکستان میں بہت ہی مزہ آ رہا ہے، اور آج کل جو ویدر ہے بڑا زبردست ہو رہا ہے۔ اور یہ مارننگ کے کلپ ہیں، سڈن ہی جو ہے وہ ایک دم سے بادل آ گئے اور جو ہے ایک دم سے ٹھنڈی ہوا اور بارش جو ہے نا ساتھ میں اسٹارٹ ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں یہ خوبصورت سے صبح کا جو ہے نا وہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور کیونکہ ہم لوگ جو پردیس میں رہتے ہیں ان چیزوں کو بہت ترستے ہیں، خاص طور پہ سعودیہ میں آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں گرینری اور یہ چیزیں نہیں وہاں پہ ملتی، بہت کم۔ تو خیر جی یہاں پہ جی کچن میں آ گئے تھے میں اور میری سسٹر۔ جب سے آئی ہوں میری سسٹر مجھے کچھ نہیں کرنے دیتی، لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کروا دوں، کیونکہ ان کا بیٹا بھی چھوٹا ہے، مجتبیٰ کی ایج کا ہے۔ اور یہاں پہ جی وہ جو ہے دیسی گھی جو ہے وہ الگ سے ایک چھوٹی سی جو ہے بکٹ ایک چھوٹے سے کنٹینر میں نکال رہی ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں جو پراٹھے ہیں وہ بچوں کو ناشتہ جب دیا جاتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلی جو دیسی گھی ہے گھر کا بنا ہوا اور اس سے ہی بچوں کو دیا جائے، کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے بچے آج کل بہت کم کھاتے ہیں، بڑے نخرے کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھا سا فل جو ہے بریک فاسٹ ہو جائے تو پھر ماؤں کو بھی تسلی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ بچے آج کل نخرے کر رہے ہیں، اور اب یہ ہے کہ مجتبیٰ ہائے مل کے تھوڑا بہت پھر بھی کچھ کھا لیتے ہیں۔ تو جی یہاں پہ بریک فاسٹ بنے گا، اور ساتھ میں بریک فاسٹ میں آج کیونکہ میں بھی جب سے آئی ہوں نا تو میں گھر کا بنا ہوا پراٹھا، مطلب گھر کا کہہ رہی ہوں، گھر کے ہی ہوتے ہیں، فروزن بھی ہوتے ہیں، لیکن گھر پراٹھا چائے اور ساتھ میں اچار، جو کہ ایک بہت ہی مزیدار سا دیسی گھر کا اچار ہے، جو امی جو میری مدر ان لا ہے وہ کہیں سے ہم منگواتے ہیں، کوئی آنٹی ہیں تو وہ یہ بزنس کرتی ہیں اچار کا نا، تو وہ بڑا گھر کا نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے اور بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ تو اسپیشل میں نے کہا تھا کہ میں آؤں گی تو مجھے وہ جو لسوڑے ہوتے ہیں نا، شاید میں بھی آپ میں سے کسی نے سنا ہو، تو میں نے کہا تھا وہ میں نے کھانے ہیں، تو وہ لائے تھے۔ تو خیر یہاں پہ آملیٹ ساتھ میں بنایا جا رہا ہے، ساتھ میں چائے پراٹھا، اور زیادہ تر یہی آج کل جو ہے وہ بریک فاسٹ جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں لاسٹ بلاگ میں میں نے شیئر کیا تھا کووڈ کی ویکسینیشن، کہ میں وزٹ پہ تھی سعودیہ میں، تو مجھے ویکسینیشن نہیں ہوئی، لیکن میرے لیے بہت ضروری تھی۔ کیوں ضروری تھی؟ کیونکہ الحمدللہ آئی ایم پریگننٹ، اور میرا تھرڈ جو ہے ٹرائمیسٹر جا رہا ہے، اور مجھے وہاں پہ ڈاکٹر نے بھی بولا تھا کہ آپ جب بھی پاکستان جائیں تو آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے۔ تو خیر نارمل لوگ بھی جب انسان ویکسینیشن کا سنتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر خوف ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پریگنینسی میں آپ تھوڑا زیادہ کانشیس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لگوائیں گے تو اس سے کیا سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو خیر میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح سے تھا، میں یہاں آئی اور یہاں پہ آپ کو میں وائس اوور کر رہی ہوں تو برڈس کی جو ہے پرندوں کی وہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی۔ تو خیر میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پھر میں نے یہاں پہ اپنی جو ڈاکٹر تھی ان سے کنسلٹ کیا، اس کے علاوہ جو ہے جو تھیں 2-3 ڈاکٹر سے میں نے کنسلٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اور پھر میرے ہسبینڈ بھی بار بار مجھے یہ کہہ رہے تھے، سرچ کر رہے تھے کہ کچھ ایسا نہیں ہے، صرف ہم لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، مت ہے کہ لگوائیں گے تو ایسے ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ نے ظاہر سی بات ہے باہر آنا جانا روٹین چیک اپ کے لیے بھی، تو خدا نہ خواستہ اگر کووڈ ہو جائے تو پریگنینسی میں آپ جو ہے ماں کو بھی خطرہ اور بچے کو بھی، اور نہ تو کوئی میڈیسن دے سکتے ہیں، کیونکہ نارمل سچویشن میں بھی پریگننٹ خواتین کو اگر فیور وغیرہ ہو جائے تو پھر ان کو میڈیسن الاؤ نہیں ہوتی، وہ بھی جب تک ڈاکٹر نہ آ گئے۔ تو خیر پھر 1-2 میں نے کیسز بھی سامنے آئے، سننے میں آئے کہ اس طرح سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہے، انہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی ہوئی تھی، تو وہ جیسے روٹین چیک اپ کے لیے یا کہیں بھی آپ کو پتہ ہے یہ کون سا نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے جو ہے ٹائم سے پہلے ان کی ڈلیوری کرنا پڑی، جس کے لیے ماں اور بچہ دونوں کے لیے صحیح نہیں تھا۔ تو خیر الحمدللہ میں نے بھی ویکسینیشن کروا لی، تسلی کر کے میں نے ویکسینیشن کروا لیا، مجھے کوئی سائیڈ ایفیکٹ الحمدللہ نہیں ہوئے، اور صرف یہ تھا کہ بازو میں کچھ دن مجھے جو ہے وہ پین رہی، 2 سے 3 دن، اور مجھے جو لگنی تھی وہ میں نے مڈرنا ہی لگوائی ہے،
اور آپ لوگ اگر، کیونکہ مجھے کافی انسٹا پہ بھی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے، تو میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ پھر بھی اپنے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کر کے لگوا لیں. لیکن میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اور میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے لگوائی ہے اور الحمدللہ مجھے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوئے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے مجھے اور آنے والے بیبی کو. تو اس لیے میں نے کہا میں یہ ویڈیو بنانا میرے لیے بہت ضروری تھا کہ بہت ساری سسٹرز ایسی ہوں گی جو میری طرح سوچ رہی ہوں گی یا لگوانے کا. تو آپ پلیز آپ جو ہے اس بات کو جو ہے اس پہ غور کریں اور اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. WHO نے بھی کہا ہے کہ پریگننٹ خواتین کے لیے بہت لازمی ہے کیونکہ اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہ کووڈ مطلب ویکسینیشن کے بعد کووڈ نہیں ہو سکتا، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. تو خیر سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے اور دعا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس وبا سے ہمیں نجات ملے. آمین الہ آمین. اچھا آج کل ابھی کیا نیو اپڈیٹس ہیں. آج کل جو ہے مشتبہ حائم کے ایڈمیشنز وغیرہ جو ہے وہ ہو گئے ہیں الحمدللہ. بس اب ان کی اسکولنگ جو ہے کلاسز ان کے آلموسٹ اسٹارٹ ہو چکی ہیں، لیکن ابھی وہ فرسٹ سے جائیں گے. تو انشاءاللہ ان کی جو بھی ان کا ہے اسکول کا ان کے کریکلم کے حوالے سے، دوسرا ان کی جو بھی چیزیں ہیں جو ساتھ میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. اور مشتبہ کو اس لیے ہم نے یہاں پہ کروایا ہے تھوڑی کچھ ٹیمپرری کہ اس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور یہ دونوں جو ہیں جائیں گے تو یہ دونوں خوش بھی رہیں گے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گی. تو یہ دیکھیں ساتھ ہی باتوں میں ساتھ ہی مزیدار سا جو ہے وہ بریک فاسٹ تیار ہو گیا ہے. اور یہاں دوپہر کو بنایا تھا دال اور کیا اس کو لوکی اور دال کا دودھ ہوتا ہے، اور اپنے لیے یہ بنایا تھا اور بچوں کے لیے جو ہے وہ مزیدار سا پاستا بنایا تھا. سمپل سا میں نے ان کے لیے بنایا کیونکہ بچے یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں کھاتے. اور اس کے ساتھ بچوں کی وہی جو روٹین ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بچے صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ تو ہمارے ساتھ ہی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھیں، ان کو ساتھ بیٹھ کے کروائیں. اس کے بعد ان کو شاور دینا، اس کے بعد ایکٹیویٹی کوئی نہ کوئی بیچ میں فروٹس وغیرہ، یہ سب روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. تو خیر یہاں میں بنا رہی تھی پاستا بچوں کے لیے، بہت ہی سمپل، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اسپائسی کھانا پسند نہیں کرتے. تو مائلڈ سے میں اس میں لائٹ سی جو ہے اس میں مائلڈ سی میں اس میں اسپائسیز ایڈ کروں گی. یہ ویجیٹیبلس ہیں، کیچپ ہے، بلیک پیپر، وائٹ پیپر، سویا سوس اور تھوڑی سی چلی سوس جو ہے وہ ایڈ کروں گی. تو بڑا جھٹ پٹ کوئک بن جاتا ہے. اور اس وقت جو میں پاستا بنا رہی ہوں اس میں بوائل چکن ہی یوز کر رہی ہوں کیونکہ وہ ایک تو جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور بہت ایزی، کیونکہ مشتبہ اور کہ وہ تو میٹ بالکل نہیں پسند کر رہے. تو پھر میں یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح سے بوائل ہوا شریڈڈ کر کے تو شاید میں بھی وہ کھا لوں. اور کوئی آپ کا کویسچن ہو تو آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا، اپنی رائے دیجیے گا، اور کہ آپ کو کس طرح کے ولاگ اچھے لگتے ہیں یا کیا چینج چاہیے آپ کو. تو ہوپس ہو کہ آپ کی جو ہے آپ کی فرمائش اور آپ کی جو ہے وہ سر آنکھوں پہ، اور کوشش کروں گی کہ اس کو پورا کرنے کی. اور تو میں ساتھ ہی آپ کو جھٹ پٹ اس کے کوئی ریسیپی بتا دیتی ہوں. میں نے وہ 2 ٹیبل اسپون کے قریب آلیو آئل شامل کیا، اس میں فریش گارلک چاپ کیا ہوا ایڈ کیا، ساتھ اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے سٹر کیا تاکہ اس کا اچھے سے فلیور آ جائے. پھر اس میں بوائلڈ چکن جو ہے وہ اور ویجیٹیبلس جو ہیں وہ اس کو مکس کر کے، کیونکہ میں ان کو زیادہ کوک نہیں کرتی ہوں کیونکہ وہ پھر جو ویجیٹیبل ہے وہ اپنی شیپ لوز کر دیتی ہیں اور وہ مزہ نہیں آتا. اور ساتھ میں سزلنگ میں بلیک پیپر ہے، وائٹ پیپر ہے، اور کیچپ ہے، سویا سوس، اور جو جائے گی اس میں ہاٹ سوس. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں، ایک اندازہ ہوتا ہے. اور میں اس طرح سے ہی بناتی ہوں. تو ہوپ سو آپ لوگوں کو آج کا ولاگ جو ہے پسند آئے. اگر آپ کو آج کی ولاگ پسند آتا ہے تو پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا. میری فیملی کو اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.